دیکھو ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں ظاہر سے، یہ انسان کی ایک نفسیات ہے. کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ گیٹ اپ سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. اللہ گیٹ اپ سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں ان میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ. اولئک کالانعام بل ھم اضل. قرآن کہتے ہیں یہ لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. ہم نہیں مانتے ان کو. وجہ کیا ہے؟ ہم گیٹ اپ سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں گیٹ اپ، اسٹائل، انسان ان چیزوں سے انسپائر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھو، چور کی دو قسمیں اکثر بیان میں بتاتا ہوں. ایک وہ جو مسجد سے چپل چوری چرائے اور پکڑا جاتا ہے یا پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس نے چوری کی ہے، یہ بدنام ترین آدمی ہوتا ہے. ساری زندگی اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ چپل مسجد سے چراتا ہوا پکڑا گیا ہے. کہیں وہ نکاح کا پیغام بھیجے، کوئی اس پیغام کو قبول نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہیں اس کی سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی. کہیں جا رہا ہوگا لوگ کہیں گے یہ دیکھو چور جا رہا ہے. اور ایک چور وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی وراثت کھائی دی ہے اس نے. ایسے بہت سارے سوسائٹی میں یہ والے چور ہول سیل کے حساب سے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. ان میں پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں میڈیکل سائنس سے وابستہ، ان میں سیاستدان بھی ہوں گے، ان میں ہو سکتا ہے کوئی مذہبی اسکالر بھی ہوں جن کا گیٹ اپ مذہب والا ہو، لیکن بہنوں کو انہوں نے کروڑوں روپے کی وراثت ہے جو اب تک بولو نہیں دی. تو بڑا چور وہ چپل والا ہے یا یہ والا ہے؟ اس نے چپل اپنی بہن کی نہیں چوری کی، ایک اجنبی آدمی کی چوری کی ہے. ہو سکتا ہے جس کی چوری کی وہ خود بھی چور ہو، عین ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے یہ چپل چوری کرنے والے کو واقعی ضرورت بھی ہو. بہت سارے امکانات ہیں. لیکن جو بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے جرائم دیکھو آپ. خونی رشتہ، اس کی چوری بڑا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 2، عورت کا مال کھانے سے اللہ نے الگ سے منع کیا ہے. ایسے تو قرآن نے منع کیا ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، لیکن جہاں عورت کی بات آئی، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو عورت کا مال تم زبردستی نہیں لے سکتے، وہ زیادہ بڑا جرم. تو رشتہ داری کا مسئلہ، پھر بہن عورت ہے وہ، اس کا مال کھانا اور زیادہ بڑا جرم، اور مال بھی وراثت کا مال جو اور زیادہ بڑا جرم. اور چوتھے نمبر پہ چپل کی قیمت میں اور وراثت میں فرق زمین اور آسمان کا. لیکن ایسے چور 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے تمام محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بھی ان میں ہوتے ہیں بعض لوگ، اور لوگ ان سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں. کہیں نکاح کا پیغام بھیجیں فوراً قبول کیا جاتا ہے. ڈگریاں بھی ہوتی ہیں. بات کرنے کا اسٹائل دیکھو آپ، اور ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خاندانی آدمی آج تک دنیا میں پیدا ہوا نہیں ہے. تو انسان گیٹ اپ. اچھا لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ انہوں نے بہنوں کو وراثت نہیں دی، پھر بھی بدنام نہیں. خود بہن کی نظر میں بھی بدنام نہیں ہوتے، کہتی کوئی بات نہیں دے دیں گے بعد میں، یا ہو سکتا ہے نہ دیں. یعنی اگر تھوڑی زیادہ نہیں اس کو سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا. تو اس سے انسان کی نفسیات کا ہمیں پتہ چلا کہ نہیں چلا کہ ہم کس سے متاثر ہوتے ہیں. جرم کی کوالٹی یا کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، ہمارے ہاں گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ چپل چوری کرنے والا 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنے، اور وہ چپل چوری کرنے کے بجائے ٹائٹ قسم کی کروڑوں روپے کی کرپشن کرے جس میں چپلوں کی پوری دکان کھول لے، وہ بدنام بولو نہیں ہو. تو میرے بھائی یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہماری اور آپ کی جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسپائر اور متاثر کس سے ہوتے ہیں؟ گیٹ اپ سے. اللہ گیٹ اپ سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں جرم اگر کوانٹٹی اور کوالٹی، بلکہ پہلے کوالٹی دیکھی جاتی ہے جرم کی، اس کا تبھی آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. گناہ ایک ہوتا ہے، وزن اس کا بہت. خدا کا انکار یہ ایک جرم ہے، ویٹ میں یہ بہت وزنی ہے. یہ ویٹ میں کیا ہے؟ بہت وزنی جرم ہے. اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا یہ ایک جرم ہے، لیکن یہ ویٹ میں کیا ہے؟ بولو بہت وزنی. ایک آدمی نے 10 دفعہ چپل چورائی، یہ 10 جرم ہے. اب ایسا نہ ہو چپل ہی چرا لیں یہاں سے کہ یار بار بار چپل چور کہے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ کافی موٹیویشن مل رہی ہے اس لیے میں نے اپنی چپل جو ہے نا کسی کو پکڑا کر آیا. مجھے پتا کہ بعض دفعہ چپلوں پہ بیان ہو جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو کوئی چور ہی نہیں ہے. بھائی وہ بھی بری چیز ہے، لیکن میں تو جو بڑے مجرم ہیں ان کو خطاب کر رہا ہوں. تو آپ کیا ہے کہ
کیا بات کر رہا تھا میں؟ بات ادھر سے نکل گئی تھی، چپل، ہاں کوالٹی کی بات کر رہا تھا. تو اللہ کے ساتھ شرک، یہ جرم کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن وزن میں بہت زیادہ ہے. یہ ایک ہی جرم ساری نیکیوں کو کھانے کے لیے کافی ہے. دنیا میں بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے خدا پر ایمان لانے کی، کیا ضرورت ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کی، کیا ضرورت ہے پیغمبروں پر ایمان لانے کی، بس اچھے انسان بن کے زندگی گزارو، اچھے انسان بن کے زندگی گزارو. بالکل صحیح ہے، اچھا انسان ہونا چاہیے، لیکن اچھے کو ایکسپلین میں اور آپ نہیں کریں گے. جس نے پیدا کیا ہے وہ بتائے گا کہ اچھے کی ڈیفینیشن بولو کیا ہے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک فالٹ ہو رہا ہے. انسان شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتا اگر وہ آپ کا دل نہیں دکھا رہا، لیکن اللہ کی نظر میں شراب پینے والا اچھا، بولو نا بھائی، نہیں ہے. آپ کی نظر میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے والا برا نہیں ہے، کلچر کا حصہ ہے. اللہ کی نظر میں ماں باپ کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس تو دور کی بات، گھر میں رکھ کر بے تحاشا خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لینے والا، جو واجب نہ کر سکے اتنی خدمت کرے، وہ بھی اچھا انسان. صرف گھر میں رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے. کیا آپ نے ماں باپ کو گھر میں رکھ لیا کہ چلو جی ہم نے بہت بڑا، نہ، خدمت کا ٹائم ہی کب شروع ہو رہا ہے؟ بڑھاپے میں. تو اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان نہیں ہے. تو اچھا تو بننا ہے، لیکن اچھے کو ایکسپلین میں اور آپ تھوڑی کریں گے. میں اور آپ سے اگر پوچھا جائے تو بھائی ان کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن الگ ہے، ان کی نظر میں الگ ہے. میری نظر تو چار نہ کرے وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. مجھ سے پوچھو گے الگ ہے، اپنی بیگم سے پوچھو گے وہ کہے گی مفتی صاحب کی یہی کوالٹی، یہی عادت سب سے بری لگتی ہے ہمیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے کیوں ہیں؟ ان کے نظر میں اچھے کی وہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو امریکہ کی نظر میں اچھے کی تعریف الگ ہوگی، جاپان والوں کی نظر میں الگ ہوگی، لندن والوں کی نظر میں الگ ہوگی. تو ہر انسان کے بھائی وہ، اور انسان جب اچھے کو ایکسپلین کرتا ہے سب سے پہلے اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے. قانون سازی میں سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو فیور دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ کہنا ہے، قرآن کا یہ کہنا ہے کہ اچھائی اور برائی میں اتھارٹی یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے. اللہ بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس معیار پہ سب کو، کیونکہ جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہ دیکھو گھر میں اچھا کون ہے یہ ابا بتائیں گے. یہ بچوں سے آپ نہیں پوچھو گے، کیونکہ گھر کا سربراہ کون ہے؟ ابا. پاور ابا کے پاس ہے، یا ابا اور اماں دونوں کے پاس ہوتی ہے. تو اماں بتائے گی، ابا بتائیں گے. ایک بچہ دوستوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہے، ساری دنیا اس سے خوش ہے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتا، تو دوست کہیں گے بہت اچھا ہے بھائی. ابا کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں ہے. تو ہر ایک کا معیار الگ ہے اچھائی برائی کا. تو اس لیے اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ اچھے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، برے لوگوں کے لیے ناکامی ہے، تو پھر اچھے کا مطلب وہ جس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ اچھا. تو اللہ اپنا انکار کرنے والوں کو چھوٹا مجرم نہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ ان کو اچھا نہیں مانتے بلکہ مجرم مانتے ہیں، اور چھوٹا مجرم نہیں بلکہ اتنا بڑا مجرم احاطت به سیئتہ، قرآن کہتا ہے اس کی یہ برائی اس کی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم کر دے گی. اتنا بڑا جرم ہے. تو اگر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا اللہ کا وجود، تو اس کا انکار چھوٹا جرم ہوتا، بڑا جرم نہیں ہوتا. جو چیزیں مبہم ہوتی ہیں، جن میں دماغ بہت زیادہ لڑانا پڑتا ہے، ان میں اتنی بڑی سزائیں تھوڑی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. دیکھو بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا اختلافی ہے، دونوں طرف دلائل میں بڑی بحث ہوتی ہے. تو ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے بعض دفعہ، جب دونوں طرف کے دلائل دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، یار ادھر ہے وہ ہے یہ ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس مسئلے پر جنت اور جہنم نہیں رکھی. کیوں بھائی؟ اللہ کو پتا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو مجتہدین نہیں حل کر پائے تو یہ عوام کہاں سے حل کرے؟ یہ لہٰذا علماء سے آپ نے یہ سنا ہوگا، یار کرنے والے بھی جنتی، نہ کرنے والے بھی بولو جنتی. اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن عقیدہ توحید چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا انکار یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ
یہ عذر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے خدا کا وجود سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کہتے ہیں چیزیں ٹوٹتی خود بخود ہیں, جڑتی خود بخود. کبھی آج تک ایک گلاس خود بخود نہیں جڑا تو پورا وسیم اور پورا ستار بھائی کیسے جڑ گئے, پورا انسان کیسے جڑ گیا؟ خربوں سال میں بھی اور خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو. ایک انسان نہیں بن سکتا. اور کیا بنا ہے انسان؟ اگر یہ بنے بھی تھے تو ایک جنس وجود میں آ جاتی. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, اللہ کہتے ہیں اس پانی سے نر بناتا ہوں اور مادہ بناتا ہوں, مرد بناتا ہوں اور عورت بناتا ہوں, پھر ان دونوں کے ملاپ سے پھر مرد اور پھر عورت. اللہ میاں تو کسی کو مرد بنا رہے ہیں یا کسی کو عورت بنا رہے ہیں, اور ہم آج اپنے اختیار ہم نے دے دیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے, آپ ہی بننا چاہیں یا شی بننا چاہیں, ایز یو وش. یہ نہیں ہوتا بھائی. جو خود بخود بنا ہو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے. جو اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو وہ کہتا ہے جب مجھے اللہ نے بنایا تو یہ سلیکشن میرے پاس نہیں تھی کہ مجھے ہی بننا ہے یا شی بننا ہے. میں تبھی جلدی شادیوں کا قائل ہوں کہ آپ کی زندگی میں جب بیوی شی آ جاتی ہے نا, بیوی تو شی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا آپ کتنے ایڈوانس ہو گئے پتہ نہیں مجھے آپ کہاں تک پہنچ چکے اب تک. تو ہمارے کلچر میں بیوی شی ہوتی ہے اور شوہر کیا ہوتا ہے ہی. دونوں ہی, نہ دونوں شی ہو سکتے ہیں نہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں. تو جلدی شادی کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے ہی جلدی آپ کی زندگی میں شی آئے گی نا تو آپ اپنے ہی ہونے پر فخر محسوس کرو گے اور اپنے ہی ہونے کا احساس آپ کا کے دل میں بڑھ جائے گا, کیونکہ وہ آپ کو پاس ہی سمجھ کے ہی آئی ہے. پھر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ رائٹ دیا جائے کہ ایکچولی آپ ہی بننا چاہیں گے. آپ کے پاس حق ہے. آپ کی بیگم آپ کو پکڑ کے تھانے میں جمع کرا دے گی, بولے گی میں تجھے تیرے نکاح میں تجھے ہی سمجھ کے آئی ہوں, اب تیرے پاس شی کا آپشن, اور نہ بیوی کے پاس ہی کا آپشن رہے گا. آپ اسے کہو گے میں تمہیں دلہن بنا کے لایا ہوں, دولہا بنانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. اب تمہارے پاس بھی آپشن نہیں ہے, شی ہو تو اب شی ہو. جلدی شادی کے یہ فائدے ہیں. دیر سے شادی میں یہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے بھائی ابھی بھی آپشن ہے, دیکھ لے بھائی. تو اس لیے اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کرا کے یہ آپشن کیا کر دو, ختم. اور بچے کو بتا دو بیٹا ہمارے گھر میں بہو آئے گی, ہم ایسی کوئی چیز نہیں لا سکتے جس کے بارے میں میں خود مجھے کلیئر نہ ہو کہ تو میری بہو بن کے گیا ہے یا میری بہو میرا داماد بن کے آئی ہے. تو ایسے پیچیدہ زندگی بیٹا ہم نہیں چاہتے. اس لیے ٹائم پہ بچوں کا نکاح کرایا کرو, شروع بھی پتہ چل جائے کہ بھائی کلیئر ہو جائے. تو مجھے یہ بات بتاؤ, فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. آپ کو پتہ ہے جہاں بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا تو کوئی ایڈجسٹ کرنے والا ہوتا ہے. جہاں بھی مینجمنٹ ہوتی ہے کوئی مینیجر ہوتا ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام پلس اور مائنس پہ, جوڑوں پہ بنایا ہے, نر اور مادہ پہ بنایا ہے. یہ پورا سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. الیکٹران پروٹون پہ بھی چارج ہوتے ہیں, اور جہاں بھی چارج ہوگا تو اس کو بیلنس رکھنے کے لیے یہاں پازیٹیو ہے تو اسی حساب سے سامنے کتنا ہوگا نیگیٹو, ورنہ نظام سارا خراب ہو جائے گا. جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں اسی حساب سے عورتوں کی پیدائش ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عورتیں بڑھ جائیں اور مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. وہ جنگوں میں انسانوں کی حماقتوں سے ہو جائے تو الگ بات ہے. قدرت کا نظام ایسا نہیں ہے, بیلنس رکھا ہوا ہے اس میں ہر چیز میں. تو اللہ کہتے ہیں سورہ یاسین میں, سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیر بنائے ہر چیز کے. مما تنبت الارض, ان پودوں میں بھی جن کو زمین اگاتی ہے. یہ آیت خود ایک معجزہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت عربوں کو یہ تو پتا تھا کھجور میں نر مادہ ہوتے ہیں, ہر پودے میں نر مادہ کا سسٹم ہے, یہ عربوں کو معلوم نہیں تھا. قرآن نے کہا مما تنبت الارض, زمین جو چیزیں اگاتی ہے, جتنے بھی پودے ہیں ان میں بھی اللہ نے پیر کا ایک نظام رکھا ہے, نر مادہ کا نظام رکھا ہے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ, انسانوں میں بھی ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے, ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. تو بھائی یہ خود بخود ہوتا تو یہ جوڑے بولو نہ بنتے. اتنی زبردست مینجمنٹ, اتنی خوبصورتی اس کائنات میں یہ نہیں ہو سکتی تھی, یہ ناممکن تھا. تو خیر میں آگے چلتا ہوں. ابھی یہ اس موضوع پر میرا بیان کا ارادہ نہیں تھا, اللہ کے وجود, یہ تو کچھ تمہید ضروری ہے نا تاکہ تھوڑا سا آپ کی ٹیوننگ اور سروس ہو جائے. تو ہم جو بات کریں نا اللہ کی, جب تو آپ کے پورا اطمینان ہو کہ بھائی اللہ ہے, ایسا نہ ہو کہ شیطان بار بار
بیچ میں یہ وسوسے ڈال رہا ہو کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. جب اللہ ہی کو نکال دیا تو پھر آگے کیا رہ گیا؟ پھر تو یہ سب فضول ہے بھائی. جمعہ اور ٹوپی اور بغیر اور جو ہے کیا نام ہے رمضان اور شوال اور ابا اماں یہ سب پھر ایسے ہی ہے. پھر تو عیاشی کرو. پھر یہی ہے 4 دن کی زندگی ہے, عیش کرو. تو جتنی عیاشی کر رہے ہو پھر یہ کم ہے, اس سے ڈبل کرو عیاشی. جب مرنا کے بعد مٹی ہی ہو کے ختم ہی ہونا ہے, کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد, تو بھائی پھر کیا آیا؟ پھر کیا جمعے کا تکلف اور پھر کیا حلال حرام؟ پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ حساب ہونا چاہیے.